بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتہ، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ نظم ابو بن ادہم کی پڑھائی و لکھائی کا کام کر چکے ہیں، تو آج ہم نیا سبق سٹارٹ کریں گے جس کا عنوان ہے بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ۔ مصنف کا نام ہے عنایت اللہ۔ اس لیسن میں اس سبق میں آپ کو 6 ستمبر کے واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جب بھارتی فوج نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہماری پاک فوج نے ان کی اس حملہ کرنے کا منہ توڑ جواب دیا۔ تو اس سبق میں ہم پاک فضائیہ اور ہماری پاک فوج کے جوانوں کے کارنامے پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی اور دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھارت کے حکمرانوں اور لاہور پر حملہ کرنے والے بھارتی کمانڈروں کو توقع ہی نہیں تھی کہ افواج پاکستان ان کا حملہ روک کر لاہور کو بچا لیں گی، لیکن پاک فوج نے حملہ روک لیا اور اسکواڈرن لیڈر حیدر کے اسکواڈرن نے لاہور سیکٹر میں پہلا ہی جوابی جھپٹا مار کر بھارتی کمانڈروں کو اس آفت کا مزہ چکھا دیا جو آئندہ 17 دنوں میں ان پر ٹوٹنے والی تھی۔ تو اس پیراگراف میں مصنف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب بھارت کے حکمرانوں نے لاہور پر حملہ کیا تو ان کمانڈروں کو، یعنی جو بھارت کے فوجی تھے، ان کو اس بات کی کوئی امید ہی نہیں تھی کہ پاکستانی فوج ان کو روک لیں گی اور ان کے حملے کو ناکام بنا دیں گی، لیکن پاک فوج نے ان کا حملہ روک لیا اور اسکواڈرن لیڈر، اسکواڈرن کہتے ہیں منظم جماعت، ٹھیک ہے، انہوں نے اسکواڈرن لیڈر یعنی کہ ہماری پاک فوج کی جو ایک منظم جماعت تھی اور اس کے سربراہ کا نام یا لیڈر کا نام حیدر تھا، تو انہوں نے لاہور سیکٹر میں پہلا ہی جوابی جھپٹا یعنی دشمن کے حملے کا جواب دے کر بھارتی کمانڈوز کو اس آفت کا یعنی اس مصیبت کا مزہ چکھا دیا جو آئندہ 17 دنوں میں ان پر ٹوٹنے والی تھی۔ یعنی ابھی پاک فوج نے ان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا ہی تھا، لیکن جب انہوں نے کارروائی میں جلدی کی بھارتی فوج نے، تو پاک فوج نے ان کو پہلے ہی شکست سے دوچار کر کے ان کو مزہ چکھا دیا اور ان کی جلد بازی کا ان کو نتیجہ بھگتنا پڑا۔ حیدر کہتا ہے 6 ستمبر کا سورج طلوع ہو چکا تھا، لیکن ہمارے ہوائی اڈے پر ابھی تک صبح کی خنکی تھی، یعنی کہ 6 ستمبر کا دن شروع ہو چکا تھا لیکن ان کے ہوائی اڈے پر صبح کی خنکی یعنی ابھی ٹھنڈک تھی۔ اچانک خبر آئی کہ انڈین آرمی نے لاہور پر حملہ کر دیا ہے۔ اس خبر نے نہ صرف فضا کی خنکی دور کر دی بلکہ ہوا بازوں کو آگ بگولا کر دیا۔ یعنی کہ جب ان کو یہ خبر ملی تو سارے ہوا باز جو تھے یعنی پاک فضائیہ کے جتنے بھی فوجی تھے وہ سب ایک دم حرکت میں آ گئے۔ یہ تو کسی کو خیال نہ تھا کہ ہمارے اور پاک فوج کے جیتے جی دشمن لاہور پر قبضہ کر لے گا۔ ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فضا سے دشمن پر ٹوٹ پڑنے کو بیتاب ہونے لگے۔ یعنی پاک فوج اپنے کمانڈروں کی ہدایت پر ایک دم سے حرکت میں آ گئی اور دشمن کو شکست کے بارے میں سوچنے لگے اور ایک دم سے اس کے مطابق عمل بھی درآمد ہونے لگا۔ تمام ہوا بازوں اور گراؤنڈ کرائف میں اضطراب اور عتاب کی لہر دوڑ گئی۔ یعنی کہ جو تمام ہوا باز تھے پاک فضائیہ، یعنی جتنی زمینی اور جتنی فضائی فوج تھی، ان سب نے غصے اور بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کسی کی مزاجی کیفیت کو قابو میں رکھنا محال نظر آتا تھا۔ ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں اور دل و جان سے حکم کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس روز ہمیں حکم دینے والوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں جوابی حملے کا حکم کیوں نہیں دیتے۔ یعنی اس روز جب ابھی ان کو اپنے اعلیٰ درجے کے جو حکمران ہوتے ہیں ان سے ابھی کوئی حکم نہیں ملا تھا کہ آپ لوگ حملے کا جواب دیں، تو اس وقت ان کو غصہ آ رہا تھا کہ ہمیں کیوں ابھی تک اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے ہی حکم ملا کہ اپنے اسکواڈرن سے امرتسر واہگہ روڈ پر لاہور کی بڑھتی ہوئی بھارتی فوج کو روکوں۔ میں نے 5 ہوا باز منتخب کیے، فلائٹ لیفٹیننٹ محمد اکبر، فلائٹ لیفٹیننٹ خالد لطیف، فلائٹ لیفٹیننٹ دلاور اور فلائٹ لیفٹیننٹ غنی اکبر۔ یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کون کون سے 5 ہوا باز منتخب کیے۔ یعنی یہ جو سبق لکھا ہے اس میں جو اسکواڈرن لیڈر حیدر ہیں، تو یہ اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان وہ کر رہے ہیں۔
گراؤنڈ کرائف نے ہمارے طیاروں کے پروں تلے راکٹ لگا دیے تھے اور مشین گنوں میں ایمونیشن کے پٹے ڈال کر طیاروں کو پہلی جنگی اڑان کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ میں نے ہوا بازوں کو جمع کر کے انہیں نقشہ دکھایا اور انہیں حملے کی اسکیم اور تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ہم نے پیراشوٹ اٹھائے اور سر پٹ بھاگتے اپنے اپنے تیاری میں جا بیٹھے۔ ہم نے نہایت عجلت میں کاکپٹوں کا جائزہ لیا اور ایک دوسرے کے پیچھے فضا میں بلند ہو گئے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی کانٹا چبھ رہا تھا کہ بھارت نے ہمارے وطن پر حملہ کر دیا ہے۔ میرے طیارے کی رفتار بہت تیز تھی لیکن میں اپنے طیارے سے آگے نکل جانے کو بے تاب ہونے لگا۔ یہاں پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاری کی، کس طرح انہوں نے اپنے طیاروں کو فضا میں اڑایا اور کس طرح انہوں نے اپنی اس جنگی مہم کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ سب جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تصویر کشی یا منظر کشی کی ہے، تو یہ انتہائی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ میرے 5 ہوا باز میرے ساتھ اڑے جا رہے تھے، یعنی کہ پاک فضائیہ کے جو فوجی تھے ان کے ساتھ جہاز یا جنگی طیارے اڑا رہے تھے۔ ہماری بلندی زیادہ نہیں تھی، طیارے تو ہم ہر روز اڑایا کرتے تھے، لیکن اس روز میں نے فضا میں اپنی فارمیشن پر نگاہ ڈالی تو مجھے اپنے طیاروں کی اڑان میں کوئی اور ہی شان نظر آئی۔ میں جانتا تھا کہ دشمن کی بری اور ہوائی قوت بہت زیادہ ہے، لیکن اپنے صرف 6 طیاروں کی اڑان کو دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے کہا، بھارت لاہور پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہم خاصی کم بلندی پر اڑتے میدان جنگ کے اوپر پہنچ گئے۔ اس علاقے کو میں نے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، مگر آج اس علاقے کا حسن اور معصومیت بھارتی ٹینکوں اور پلٹنوں کے پاؤں تلے لہو لہان ہو رہی تھی۔ کسی بھی سچے پاکستانی کو یہ منظر پاگل کر دینے کو کافی تھا۔ پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ لوگ تیزی سے پاک فضائیہ کے فوجی تیزی سے پہنچے لاہور، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اس علاقے کا حسن، یعنی اس علاقے کی خوبصورتی ماند پڑ رہی تھی دشمن کے حملے کی وجہ سے، کس طرح وہ لاہور کے اس علاقے کو روند رہے تھے، جو کسی بھی پاکستانی جو سچا محب وطن پاکستانی ہے اس کے دل کو دہلانے دینے کے لیے کافی تھا۔ ہم میدان جنگ کے اوپر سے گزر کر امرتسر تک جا پہنچے۔ میں خوب جانتا تھا کہ دشمن کی اگلی صفوں کے ساتھ پاک فوج خوب نمٹ رہی ہے۔ دشمن کی پچھلی لائن اور کمک یعنی مدد کو ختم کرنا ضروری تھا۔ ہم نے امرتسر سے طیارے گھمائے، نیچے دیکھا تو مجھے امرتسر واہگہ روڈ پر بہت سی فوجی گاڑیاں لاہور کی طرف جاتی دکھائی دیں۔ ان کی حفاظت کے لیے یا لاہور پر حملہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کئی ٹینک بھی تھے۔ واہگہ چیک پوسٹ پر مجھے پاکستان کی 2 منزلہ بس بھی کھڑی نظر آئی، جسے بھارتی امرتسر کے بازاروں میں گھما گھما کر اپنے لوگوں کو دکھاتے رہے تھے کہ یہ دیکھو لوگو، یہ پاکستان کی بس ہے، ہم نے پاکستان فتح کر لیا ہے۔ پھر آپ کو مزید یہ منظر کشی کی ہے کہ کس طرح جب وہ امرتسر تک جا پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سی فوجی گاڑیاں لاہور کی طرف جا رہی تھیں، اور یعنی بھارتی فوجی گاڑیاں جا رہی تھیں اور ان کے ساتھ کئی ٹینک بھی تھے، اور وہاں انہوں نے ایک پاکستانی بس انہیں کھڑی نظر آئی جس کو بھارتی فوجی یہ شو کر رہے تھے یا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بس انہوں نے فتح کی ہے۔ ہم دشمن کے اس لمبے کانوائے پر آئے تو گاڑیوں میں بیٹھے فوجیوں کو نے دیکھ لیا۔ ہم اتنی کم بلندی پر تھے کہ ہمیں اچھی طرح نظر آ رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ گاڑیوں اور ٹینکوں کو بکھیر کر درختوں تلے یا کسی آڑ میں لے جاتے۔ انہوں نے گاڑیاں وہیں روک دیں، خود چھلانگیں لگا کر جانیں بچانے کے لیے بھاگ گئے اور گاڑیاں ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ میں غوطے میں جا چکا تھا، نشانہ لے کر میں نے راکٹوں کی پہلی بوچھاڑ پر فائر کر دی۔ میں اٹھا تو میرے پیچھے میری فارمیشن کے دوسرے ہوا بازوں نے بھی غوطے لگائے اور راکٹوں اور گولیوں کی بارش برساتے اوپر جاتے ہم سب نے 6 جھپٹے مارے اور سارے ایمونیشن یعنی اسلحہ ختم کر دیا۔ میں نے نیچے کا جائزہ لیا، میں تو گن بھی نہ سکا کہ دشمن کی کتنی گاڑیاں جل رہی ہیں اور کتنی بغیر جلے تباہ ہو چکی ہیں۔ ہم نے جو ٹینک تباہ کیے تھے وہ درجن بھر سے زیادہ تھے، کاش ہمارے طیارے اس سے زیادہ راکٹ اور گولیاں اٹھا سکتے۔ سامنے سے پاک فوج حملہ آوروں کا منہ نوچ رہی تھی۔ عقب سے اسکواڈرن لیڈر حیدر اور اس کے 5 ہوا بازوں نے کمک کاٹ دی اور بھارتیوں کو احساس دلایا کہ لاہور پر قبضہ تو دور کی بات ہے، وہ BRB بھی عبور نہیں کر سکیں گے۔ اسکواڈرن لیڈر حیدر کا فائٹر اسکواڈرن 17 روزہ جنگ میں جانبازی اور شجاعت کی علامت بن گیا تھا۔ دشمن کی کمر توڑ دینے کے علاوہ اس اسکواڈرن کا امتیاز یا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک بھی ہوا باز یا طیارہ ضائع نہیں ہوا۔ یعنی کس طرح
پاک فوج نے اپنے ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں ان کو کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، اور انہوں نے دشمن کو بری طرح سے شکست سے دوچار کیا۔ اور دشمن کی بزدلی کو دیکھیے کہ انہوں نے خود ہی اپنی گاڑیاں وغیرہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان فوجی اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو قربانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اسے اب زندگی یا موت کی کشمکش کے وقت، زندگی یا موت کی اس لڑائی میں اسے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ اس کی جان چلی جائے گی۔ تو یہ اس کی ایمانی قوت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ لڑنے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے، ہر طرح کی مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آج کا آپ لوگوں کا لیسن ہے، آپ نے اسے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کے مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کر لینا ہے اور ان کی رف کاپی پہ پریکٹس کرنی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم پھر اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔